آگے آیت نمبر 67 سے آیت نمبر 73 تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل ہی کی زندگی کا ایک اہم واقعہ بیان فرمایا ہے، اور پھر آیت نمبر 74 میں اس پر تبصرہ فرمایا ہے۔ میں پہلے ان آیات کی تلاوت اور ان کا ترجمہ پیش کرتا ہوں، اس کے بعد اس کی انشاءاللہ تشریح عرض کی جائے گی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ بِاللَّهِ أَنْ أَكُونَ مِنَ الْجَاهِلِينَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قَالَ إِنَّهُ يَقُولُ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَيِّن لَّنَا مَا هِيَ قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها والله مخرج ما كنتم تكتمون فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما اللہ بغافل عما تعملون۔ اور وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم ایک گائے ذبح کرو۔ وہ کہنے لگے کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ موسیٰ نے کہا میں اس بات سے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں نادانوں میں شامل ہوں۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ انہوں نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو۔ بس اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس پر عمل کر لو۔ کہنے لگے آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے۔ موسیٰ نے کہا اللہ فرماتا ہے کہ وہ ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، پوری طرح صحیح سالم ہو، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ انہوں نے کہا ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ اس کے بعد اسے ذبح کیا جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے۔ اور یاد کرو جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا تھا اور اس کے بعد اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے، اور اللہ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے۔ چنانچہ ہم نے کہا کہ اس کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو،
اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کرتا ہے اور تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے تاکہ تم سمجھ سکو۔ اس سب کے بعد تمہارے دل پھر سخت ہو گئے، یہاں تک کہ وہ ایسے ہو گئے جیسے پتھر، بلکہ سختی میں کچھ ان سے بھی زیادہ، کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں اور ان سے پانی نکل آتا ہے، اور انہی میں وہ پتھر بھی ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں، اور اس کے برخلاف جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ اس سے بے خبر نہیں ہے۔ ان آیات میں جس واقعے کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تذکرہ فرمایا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ بنی اسرائیل میں ایک مرتبہ کسی شخص کا قتل ہو گیا تھا، اور پتہ نہیں چل رہا تھا کہ کس نے اس شخص کو قتل کیا ہے، اور جو لوگ قاتل تھے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کر رہے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قاتل کا پتہ لگانے کے لیے ایک طریقہ بنی اسرائیل کو تلقین فرمایا کہ تم پہلے ایک گائے لو اور اس گائے کو ذبح کرو، اور ذبح کر کے جب گائے ذبح ہو جائے تو گائے کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مار دینا، تو وہ مقتول خود زندہ ہو کر قاتل کا پتہ بتا دے گا۔ اس غرض کے لیے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ وہ اپنی قوم سے گائے ذبح کرنے کو کہیں، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ پیغام اپنی قوم تک پہنچایا۔ شروع میں ان لوگوں نے اس گائے کی کیفیت کے بارے میں بلا وجہ کے سوالات شروع کر دیے، یعنی قاعدے کی بات یہ تھی کہ جب ان سے کہا گیا تھا کہ کوئی گائے ذبح کرو تو اللہ تعالیٰ نے کوئی اس کی خاص صفت نہیں بیان فرمائی تھی، یہ نہیں فرمایا تھا کہ فلاں قسم کی گائے ہو۔ تو جب مطلق گائے کا حکم تھا تو وہ کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے تو اس حکم کی تعمیل ہو جاتی، لیکن ان کی طبیعت میں کچھ مین میخ تھی اور ان کی طبیعت میں سرکشی بھی تھی، تو پہلے تو ان سے سوال کیا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بتایا کہ وہ کس قسم کی گائے ہو، تو اللہ تعالیٰ نے کچھ صفات اس کی بیان فرما دی۔ پھر پوچھا اس کا رنگ کیسا ہو، اللہ تعالیٰ نے رنگ بیان فرما دیا۔ پھر پوچھا کہ اور اس کی صفات بیان کیجئے، تو اللہ تعالیٰ نے اور صفات بیان فرما دی، یہاں تک کہ اس گائے کا تلاش کرنا مشکل ہو گیا، ایسی گائے جس میں سے یہ ساری صفتیں پائی جاتی ہوں۔ آخرکار بہرحال وہ گائے ذبح کی گئی، اور ذبح کرنے کے بعد پھر جیسا کہ حکم ہوا تھا اس کا کوئی عضو اٹھا کر مقتول کی لاش پر مارا گیا، تو وہ مقتول زندہ ہوا اور اس نے قاتل کا نام بتا دیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طرح قاتل کا پول کھول دیا، اور ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ بھی دکھا دیا کہ ہم مردوں کو کس طرح زندہ کر سکتے ہیں۔ یہ ہے اس واقعے کی ایک تلخیص۔ اب اس واقعے کو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن الفاظ میں بیان فرمایا ہے اس کی تھوڑی سی تشریح دیکھتے ہیں۔ باری تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، وہ وقت یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا اِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً، کہ تم کوئی بقرہ ذبح کرو۔ بقرہ عربی زبان میں گائے کو کہتے ہیں، اور چونکہ اس صورت میں اس گائے کے ذبح کرنے کا بیان ہے اسی واسطے اس کو سورۃ البقرہ کہا جاتا ہے۔ وہ کہنے لگے قالوا اتتخذونا ہزوا، کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ رہا ہے، پیغمبر اس حکم کو نقل کر رہا ہے، تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ اس کے اوپر عمل کرتے، اور شاید ان کے یہ کہنے کا مقصد یہ ہو کہ جو مذاق بنانے کا مقصد یہ ہو کہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گائے ذبح کرنے کے بعد اس کے ذریعے مقتول کو مارا جائے گا اور اس سے وہ زندہ ہو جائے گا، تو اس کو انہوں نے مذاق پر محمول کیا اور کہا کہ کیا آپ ہمارا مذاق بناتے ہیں؟ قال، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اعوذ باللہ، میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں اس بات سے کہ ان اکون من الجاہلین، کہ میں نادانوں میں جاہلوں میں شامل ہو جاؤں۔
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف منسوب کر کے کوئی آدمی مذاق میں کوئی بات کہے جو حقیقت سے تعلق نہ رکھتی ہو، اس سے بڑی جہالت اور کیا ہو سکتی ہے؟ تو میں ایسا جاہل نہیں بن سکتا، ایسا نادان نہیں ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف مذاق میں جھوٹی بات منسوب کروں۔ تو معلوم ہوا کہ مذاق میں جھوٹ بولنا بھی ناجائز ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مذاق میں اگر کوئی جھوٹ بول دیا تو وہ چاہے جائز ہو جائے، تو یہاں پر قرآن کریم کی اس آیت سے یہ بات معلوم ہوئی کہ جھوٹ بولنا مذاق میں بھی ناجائز ہے، اور خاص طور سے اگر وہ جھوٹ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر کے بولا جائے تو اس کی شناعت اور اس کی قباحت میں اور زیادہ اضافہ ہو جاتا ہے۔ تو اس پر انہوں نے کہا کہ قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ انہوں نے کہا کہ آپ ہماری خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو۔ اب یہ فضول سوال تھا، اس لیے کہ جب گائے کے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا ہے تو کسی بھی گائے کو ذبح کر دیتے حکم پورا ہو جاتا، لیکن انہوں نے یہ سوال کر کے اپنے اوپر کچھ مزید سختی عائد کی۔ تو جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرماتے ہیں کہ انہا بقرۃ لا فارغ ولا بکر، کہ وہ گائے ایسی ہو کہ نہ بہت بوڑھی ہو نہ بالکل بچی، عوان بین ذالک، ان دونوں کے بیچ بیچ میں ہو، یعنی جوان گائے ہو۔ اب پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صاف صاف ان سے کہہ دیا کہ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب جو حکم تمہیں دیا گیا ہے اس کے اوپر عمل کر لو، یعنی اب مزید مین میں ایک مت نکالو، ایک کوئی بھی جوان گائے جو نہ بہت بوڑھی ہو نہ بچی ہو اس کو قربان کر دو تو حکم ادا ہو جائے گا۔ لیکن وہ پھر سوال کرنے لگے قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما لونھا، کہ ہماری خاطر آپ اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ اس کا رنگ کیسا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ انہ یقول انہا بقرۃ صفراء، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وہ ایسے تیز زرد رنگ کی گائے ہو کہ جو فاقع لونھا، اس کا رنگ تیز ہو، تسر الناظرین، جو دیکھنے والوں کا دل خوش کر دے۔ اب بھی ان کو چاہیے تھا کہ کوئی بھی زرد رنگ کی گائے لا کر ذبح کر دیتے، مگر پھر سوال کیا قالوا ادع لنا ربک یبین لنا ما ہی، کہ آپ ہمیں خاطر اپنے رب سے درخواست کیجئے کہ ہمیں صاف صاف بتائے کہ وہ گائے کیسی ہو، مزید صفات کیا ہوں۔ اور پھر ساتھ میں یہ بھی کہا کہ ان البقرہ تشابہ علینا، کہ اس گائے نے تو ہمیں شبے میں ڈال دیا ہے کہ کس قسم کی گائے ہم ذبح کریں۔ اور ساتھ میں یہ بھی کہا کہ وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ لَمُهْتَدُونَ، اور اللہ نے چاہا تو ہم ضرور اس کا پتہ لگا لیں گے جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی صفات بیان فرمائیں گے۔ تو اس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا قال انہ یقول، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ انہا بقرۃ، کہ وہ ایسی گائے ہو لا ذلول تثیر الارض، ایسی گائے ہو جو کام میں جت کر زمین نہ گاہتی ہو، یعنی ہل چلانے کے لیے اس کو استعمال نہ کیا جاتا ہو، ولا تسقی الحرث، اور نہ کھیتی کو پانی دیتی ہو، مسلمۃ، پوری طرح سے سالم ہو، لا شیعۃ فیہا، جس میں کوئی داغ نہ ہو۔ اب اس مرحلے پر انہوں نے کہا قالو، انہوں نے کہا الآن جئت بالحق، ہاں اب آپ ٹھیک ٹھیک پتہ لے کر آئے۔ فذبحوہا، اس کے بعد انہوں نے اس کو ذبح کیا۔ وما کادوا یفعلون، جبکہ لگتا نہیں تھا کہ وہ کر پائیں گے، کیونکہ خود اپنے اوپر ایسی پابندیاں عائد کر لی تھیں کہ جس کی وجہ سے ایسی گائے کی تلاش آسان نہیں تھی، اور لگتا نہیں تھا کہ وہ ایسی گائے ان کو ملے گی ذبح کرنے کے لیے، لیکن بالآخر مل گئی اور پھر وہ انہوں نے ذبح کر دی۔ چونکہ اصل واقعہ یہ تھا کہ مقتول کے قاتل کی تلاش کرنا تھا، اور اس میں انہوں نے یہ سوالات کیے تھے اس گائے کے ذبح کے سلسلے میں، تو چونکہ اس وقت قرآن کریم کا بیان کرنے کا مقصود یہ ہے
کہ ان لوگوں نے اپنے اوپر سوال کر کر کے بیجا سختیاں عائد کیں، جس کے نتیجے میں دشواری کا سامنا کرنا پڑا. اور پڑھنے والوں کو یہ سبق بھی دینا مقصود ہے کہ بیجا سوالات کر کے اور بلا وجہ کی اپنے اوپر سختیاں عائد کر لینا یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے. چنانچہ دوسری جگہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا کہ لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم، ایسی باتوں کے بارے میں سوال نہ کیا کرو کہ اگر تم پر وہ ظاہر کر دی جائیں تو تمہارا اس میں نقصان ہو. تو اس میں سبق دینا مقصود یہ ہے کہ جب کوئی چیز حلال ہے تو اب اس میں بلا وجہ اس کے اندر بہت زیادہ مین میخ نکالنا، بال کی کھال نکالنا اور یہ سوالات کرنا کہ اس میں فلاں چیز تو نہیں شامل ہے، فلاں چیز تو نہیں شامل ہے، یہ اس کی ضرورت نہیں ہے جبکہ وہ ظاہری طور پر حلال نظر آ رہی ہو اور اس میں کسی حرام کی آمیزش کا غالب گمان نہ ہو. تو اس کو اسی طریقے سے لے لینا چاہیے. اسی لیے کہا گیا ہے کہ مثلا کوئی شخص اگر آپ کے پاس کوئی گوشت مسلمان لے کر آیا ہے تو پھر آپ کے اوپر یہ تحقیق واجب نہیں ہے کہ اس سے پوچھیں کہ بھئی تم کہاں سے لائے تھے اور پھر وہ کہاں ذبح ہوا تھا اور بسم اللہ اس پر پڑھی گئی تھی یا نہیں پڑھی گئی تھی. اس سب تحقیق کی ضرورت نہیں ہے جبکہ مسلمان لا رہا ہو. ہاں کوئی غیر مسلم لے کر آئے تو بے شک تحقیق واجب ہے کہ معلوم ہو کہ یہ حلال طریقے سے ذبح کیا گیا ہے یا نہیں. تو یہ سبق اصل میں دینا مقصود ہے. لہٰذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے گائے کے بارے میں سوالات کو پہلے ذکر فرمایا اور جس مقصد کے تحت وہ گائے ذبح کرنے کا حکم دیا گیا تھا اس کا ذکر پھر بعد میں اگلی آیت میں فرمایا کہ وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا، وہ وقت یاد کرو جب تم نے کسی شخص کو قتل کر دیا تھا، فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا، اور تم اس کا الزام ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے. کوئی کہہ رہا تھا فلاں نے قتل کیا، کوئی کہتا تھا فلاں نے قتل کیا. واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، اور اللہ تعالیٰ کو وہ راز نکال باہر کرنا تھا جو تم چھپائے ہوئے تھے. چنانچہ فرماتے ہیں فقلنا، ہم نے کہا کہ اضربوہ ببعضھا، کہ اس مقتول کو اس گائے کے ایک حصے سے مارو، یعنی گائے کا کوئی جزو لے کر اس مقتول کے اوپر مارو. تو کیا ہوا؟ کذالک یحیی اللہ الموتیٰ، اسی طرح اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے، جس طرح کہ اس دن اس مقتول پر مارنے کے ذریعے اس مقتول کو زندہ کر دیا اور اس نے قاتل کا پتہ بتا دیا. اور فرمایا کہ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ مردوں کو زندہ کرتا ہے. وَيُرِيكُمْ آیاتہ، اور تم کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے، لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھ سکو. یعنی اس واقعے سے کئی باتیں ظاہر ہوئیں. ایک بات تو یہ کہ مقتول کا قاتل کون تھا اس کا پتہ لگ گیا. دوسرے یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی قدرت کا یہ کرشمہ دکھا دیا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ کس طرح زندہ فرماتے ہیں، اور آخرت کے اندر اور مرنے کے بعد جو دوسری زندگی آنے والی ہے اس وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو تمام انسانوں کو دوبارہ زندہ کریں گے اس کی ایک مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں بنی اسرائیل کے سامنے دکھا دی. اور ساتھ ہی یہ بھی کہ بنی اسرائیل کا جو طریقہ تھا کہ بار بار بلا وجہ سوالات کرنا، اس کے اوپر بھی تنبیہ فرما دی. یہ سب واقعات سامنے آنے کے نتیجے میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں نرمی پیدا ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی تعمیل کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے طرف سے جو ہدایات ان کو مل رہی ہیں ان کو خشوع کے ساتھ، نرم دلی کے ساتھ قبول کریں، تواضع کے ساتھ قبول کریں. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں آگے کہ ثم قست قلوبکم، اس سب کے بعد بھی تمہارے دل پھر سخت ہو گئے. من بعد ذالک، اس سب کے بعد بھی دل سخت ہو گئے. فہی کالحجارہ، تو وہ دل اس طرح سخت ہو گئے جیسے پتھر. او اشد قسوہ، بلکہ سختی میں پتھروں سے بھی زیادہ. وجہ کیوں؟ اس لیے کہ آگے باری تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، تمہاری دلوں کی سختی پتھروں سے بھی زیادہ اس لیے تھی کیونکہ پتھروں میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جن سے نہریں پھوٹ بہتی ہیں، اور انہی میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں. وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَقَّقُ،
اور انہی پتھروں میں سے کچھ وہ ہوتے ہیں جو خود پھٹ پڑتے ہیں، فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ، اور ان سے پانی نکل آتا ہے۔ بنی اسرائیل نے خود اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا پتھر پر مارنے کے نتیجے میں 12 چشمے پھوٹ پڑے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بہت سے پتھر ایسے ہوتے ہیں کہ جن سے یا تو نہریں پھوٹ بہتی ہیں یا پھر وہ خود پھٹ کر اس میں سے پانی نکال دیتے ہیں۔ یہ دو صورتیں ہیں، یعنی بعض اوقات تو کسی سنگلاخ چٹان سے پانی کے چشمے بہہ پڑے، جیسا کہ خود بنی اسرائیل کے ساتھ پیش آیا تھا اور جس کا ذکر پیچھے آیت نمبر 60 میں گزر چکا ہے۔ اور بعض اوقات بھاری مقدار میں تو پانی نہیں نکلتا، مگر پتھر شق ہو کر تھوڑا بہت پانی نکال دیتا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ اللَّهِ، پتھروں ہی میں سے کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فرما رہے ہیں کہ پانی بھی نہ نکلے چاہے، لیکن پتھروں کے اندر بھی بعض اوقات اتنا شعور ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے وہ نیچے گر جاتے ہیں۔ یہ بات کسی زمانے میں لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی تھی کہ پتھر جیسی بے جان چیز میں خوف کا کیا تصور ہو سکتا ہے، لیکن قرآن کریم نے کئی جگہوں پر یہ حقیقت واضح فرمائی ہے کہ جن چیزوں کو ہم بظاہر بے جان یا بے شعور سمجھتے ہیں ان میں بھی کچھ نہ کچھ شعور ہوتا ہے، اور وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہونے کا احساس ان کے اندر ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم نے سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، کائنات کی کوئی چیز ایسی نہیں ہے جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح نہ کرتی ہو، اللہ تعالیٰ کی حمد بیان نہ کرتی ہو، لیکن تم ان کی تسبیح کو سمجھتے نہیں ہو۔ تو اس میں قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ جن چیزوں کو ہم جمادات سمجھتے ہیں، بے شعور سمجھتے ہیں، ان میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت موجود ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی خشیت بھی ان کے اندر موجود ہے۔ چنانچہ ایک جگہ فرمایا قرآن کریم نے کہ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، اگر ہم قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارتے تو تم اس کو دیکھتے کہ وہ اللہ کی خشیت سے جھکا ہوا ہے اور پھٹا پڑ رہا ہے۔ اس سے بھی یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ پہاڑوں میں بھی اور پتھروں میں بھی فی الجملہ شعور موجود ہے، اور کم از کم اتنا شعور موجود ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں اور اللہ تعالیٰ کی معرفت ان کے اندر اس درجے میں موجود ہے۔ لہذا اگر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ کچھ پتھر اللہ کے خوف سے لڑک جاتے ہیں تو اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق ہے، اس میں جس طرح کا شعور اللہ تعالیٰ چاہیں اس میں پیدا فرما سکتے ہیں۔ اور آج تو سائنس بھی رفتہ رفتہ اس نتیجے پر پہنچ رہی ہے کہ جمادات میں بھی نمو اور شعور کی کچھ نہ کچھ صلاحیت موجود ہے۔ آگے پھر فرمایا وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے رہتے ہو۔ یعنی پتھروں کے اندر تو یہ شعور ہے کہ وہ اللہ کی خشیت سے جھک جائیں یا نیچے گر جائیں، لیکن تم اس خشیت کے برخلاف جو کارروائیاں کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے غافل نہیں ہے۔ اب آیت نمبر 75 سے اللہ تبارک و تعالیٰ درمیان میں مسلمانوں سے خطاب فرما رہے ہیں، اور ان مسلمانوں سے جو یہ چاہتے تھے کہ یہودی اسلام لے آئیں اور اسلام کی مخالفت سے دستبردار ہو جائیں، ان سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کی آیات ارشاد فرما رہے ہیں۔ میں ان کی تلاوت کرتا ہوں اور اس کے بعد ان کا ترجمہ اور پھر تھوڑی سی تشریح۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ افتطمعون ان یؤمنوا لکم وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ ثم یحرفونہ من بعد ما عقلوہ وہم یعلمون۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ قَالُوا أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ
أتحدثونهم بما فتح الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإن هم إلا يظنون فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل اتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون۔ ان آیات کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں، کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، پھر اس کو اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تحریف کر ڈالتے تھے، اور جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں تو زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، تاکہ یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں۔ کیا تمہیں اتنی بھی عقل نہیں؟ کیا یہ لوگ جو ایسی باتیں کرتے ہیں یہ نہیں جانتے کہ اللہ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں؟ اور ان میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، البتہ کچھ آرزوئیں پکائے بیٹھے ہیں، اور ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں۔ لہذا تباہی ہے ان لوگوں کی جو اپنے ہاتھوں سے کتاب لکھتے ہیں، پھر لوگوں سے کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ بس تباہی ہے ان لوگوں پر اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ اور یہودیوں نے کہا ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ آپ ان سے کہیے کہ کیا تم نے اللہ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، یا تم اللہ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں؟ آگ تمہیں کیوں نہیں چھوئے گی؟ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے تو ایسے ہی لوگ دوزخ کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو وہ جنت کے باسی ہیں، وہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ان آیات کریمہ میں بنی اسرائیل کی نافرمانیوں اور بدعملیوں کا ذکر کرنے کے درمیان مسلمانوں سے خطاب کیا گیا ہے، کیونکہ مسلمان جب یہودیوں کو دیکھتے تھے اور ان کی سرکشیوں کا اپنی آنکھوں سے نظارہ کرتے تھے تو ان کے دل میں یہ تڑپ پیدا ہوتی تھی کہ یہ لوگ کسی طرح اسلام لے آئیں۔ اسی طرح بعض حضرات مسلمانوں میں سے ایسے تھے کہ جو ان کے ظاہری محبت کے مظاہروں سے بعض اوقات فریب کھانے لگتے، یعنی جب کبھی بعض یہودی آ کر گول مول الفاظ میں اس بات کا اظہار کرتے تھے کہ ہم بھی ایمان لائے ہوئے ہیں، تو مسلمانوں کے دل میں یہ لالچ پیدا ہو جاتا تھا، یہ خیال پیدا ہو جاتا تھا کہ شاید یہ لوگ سچے ہوں اور ایمان لے آئیں،
تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں ان آیات میں مسلمانوں کو متنبہ کرنا چاہتے ہیں کہ ایک تو تم لوگوں کو ان کے ایمان لانے پر اتنا زیادہ افسوس نہ کرنا چاہیے کیونکہ ان کی سرشت ہی ایسی ہے، اور دوسری طرف ان کے ظاہری الفاظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، اور یہ نہ سمجھنا چاہیے کہ ان کے ظاہری الفاظ میں جو معنی ہیں وہی ان کو مراد بھی ہیں، در حقیقت یہ کہتے کچھ ہیں اور اندر سینوں میں ان کے کچھ اور بات ہوتی ہے، لہٰذا ان سے ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ اس سیاق میں یہ آیات کریمہ نازل ہوئی ہیں، اور ان میں یہودیوں کے دو قسم کے گروہوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ ایک تو یہودیوں میں وہ لوگ تھے جو تورات کے عالم تھے، جن کے پاس تورات کا علم تھا، اور وہ تورات کو اچھی طرح پڑھے ہوئے بھی تھے اور اس کے معنی کو بھی سمجھتے تھے۔ وہ لوگ تو ایسے تھے کہ جانتے بوجھتے تورات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کی ہوئی کتاب میں جانتے بوجھتے تحریف کرتے تھے، یعنی اس کو بگاڑ کر لوگوں کے سامنے پیش کرتے تھے۔ اور دوسرے گروہ کا جو ذکر فرمایا گیا ہے یہ عام لوگ تھے، تورات کا علم ان کے پاس نہیں تھا، وہ براہ راست تورات سے استفادہ بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن اپنے علماء سے جو باتیں انہوں نے سن رکھی تھیں اس کی بنیاد پر انہوں نے اپنی تمنائیں اور آرزوئیں باندھی ہوئی تھیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں جنت عطا فرمائیں گے، اور ہمیں آگ یا تو چھوئے گی ہی نہیں، یا اگر چھوئے گی تو چند دنوں کے لیے چھوئے گی، اور اس کے بعد پھر ہمیں ہمیشہ جنت میں رہنا ہوگا۔ تو اس سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں مسلمانوں سے کہ افتطمعون ان یؤمنوا لکم، مسلمانوں کیا اب بھی تمہیں یہ لالچ ہے کہ یہ لوگ تمہارے کہنے سے ایمان لے آئیں گے؟ وقد کان فریق منہم یسمعون کلام اللہ، حالانکہ ان میں سے ایک گروہ کے لوگ اللہ کا کلام سنتے تھے، ثم یحرفونہ، پھر اس میں اچھی طرح سمجھنے کے بعد اس میں تحریف کرتے تھے، من بعد ما عقلوہ، بعد اس کے کہ وہ اس کو سمجھ چکے تھے، وہم یعلمون، اور یہ تحریف کا ارتکاب وہ جان بوجھ کر کرتے تھے۔ یعنی فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بتانا چاہتے ہیں کہ یہ لوگ ایسے ہیں کہ ایسا نہیں ہے کہ کسی نادانی کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے ہوں، جہالت کی وجہ سے گمراہی میں پڑ گئے ہوں، بلکہ یہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی تورات میں کیا لکھا ہوا تھا، اور اس میں کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بارے میں ان کو صاف علامتیں بتائی ہوئی تھیں، وہ اس کو اچھی طرح سمجھتے بھی تھے، لیکن جان بوجھ کر تورات میں تحریف کرتے تھے۔ تحریف کے معنی یہ ہے کہ اس کو بگاڑتے تھے، اور بگاڑنے کی دو صورتیں ہوتی ہیں، ایک تو یہ کہ وہ الفاظ ہی میں تبدیلی کر دیں، جو تورات کے اندر اللہ تعالیٰ نے الفاظ نازل کیے تھے ان کو بدل دیں، اور دوسرے معنی تعریف کے یہ ہوتے ہیں کہ الفاظ تو اگرچہ وہی برقرار رہیں لیکن اس کی تعویل ایسی کریں یا اس کے معنی ایسے بیان کریں جو حقیقت کے خلاف ہو۔ پہلی قسم کی تحریف کو تحریف لفظی کہا جاتا ہے، اور دوسری قسم کی تحریف کو تحریف معنوی کہتے ہیں، اور اہل کتاب نے اپنی کتابوں میں دونوں قسم کی تعریفیں کی ہیں، اور اس کے ثبوت موجود ہیں، اور اس کی تفصیل حضرت مولانا رحمۃ اللہ صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب اظہار الحق میں بہت وضاحت کے ساتھ اور بڑے مضبوط دلائل کے ساتھ بیان فرمائی ہے۔ اس کتاب کا اردو ترجمہ بائبل سے قرآن تک کے نام سے میری تحقیق اور تشریح کے ساتھ شائع ہو چکا ہے، جن حضرات کو یہ بات معلوم کرنی ہو وہ اس کی طرف رجوع کر سکتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان دونوں قسم کی تعریفوں کا ذکر فرما رہے ہیں کہ یہ لوگ اچھی طرح سمجھنے کے بعد بھی جانتے بوجھتے اس میں تعریف کر ڈالتے تھے۔ تو یہ جب لوگ جانتے تھے اور سمجھتے تھے، اس کے باوجود محض اپنی ذاتی خواہشات کی بنا پر یا حسد کی بنا پر یہ تعریف کر رہے تھے، تو ان سے امید کیا رکھی جا سکتی ہے کہ وہ صحیح معنی میں اسلام لے آئیں گے یا صحیح معنی میں حق کو قبول کر لیں گے، کیونکہ یہ کسی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہے، بلکہ گمراہی میں انہوں نے اپنے آپ کو جان بوجھ کر ڈالا ہوا ہے۔
پھر آگے ان کا یہ ایک طریقہ بیان فرمایا کہ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ جب یہ لوگ ان مسلمانوں سے ملتے ہیں جو پہلے ایمان لا چکے ہیں، تو قالو، تو وہ یہ زبان سے کہہ دیتے ہیں کہ آمنا، یعنی ہم بھی ایمان لے آئے ہیں۔ اب ان میں دو احتمال ہیں۔ ایک تو یہ کہ یہ ذکر ہو رہا ہے یہودیوں میں سے ان لوگوں کا جو منافق بھی تھے، یعنی زبان سے مسلمانوں کے سامنے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور مسلمانوں ہی کی طرح اپنے آپ کو رکھنے کی کوشش کرتے تھے، لیکن درپردہ وہ مسلمان نہیں تھے۔ اور دوسرے اس میں وہ لوگ بھی داخل ہیں کہ جو در حقیقت یہ جملہ جو کہتے تھے کہ ہم بھی ایمان لے آئے ہیں، تو ان کا در حقیقت مقصد یہ ہوتا تھا کہ ہم تو اپنی کتاب پر یعنی تورات پر ایمان رکھتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، اور یہ ایمان لانا ہمارے لیے کافی ہے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی یا قرآن پر ایمان لانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو مسلمانوں کے سامنے ایک ایسا گول مول جملہ بولتے تھے کہ ہم تو خود مومن ہیں یا ہم تو خود ایمان لا چکے ہیں، جس سے مسلمانوں کو یہ ظاہر ہو کہ یہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور قرآن پر ایمان لا چکے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ ان کا مقصد کچھ اور ہوتا تھا۔ اب ان کا حال یہ ہے کہ زبان سے تو انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ایمان لائے ہیں، وَإِذَا خَلَا بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ، اور جب یہ ایک دوسرے کے ساتھ تنہائی میں جاتے ہیں تو قالو، وہ یہ آپس میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں کہ أَتُحَدِّثُونَهُمْ بِمَا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْكُمْ، یعنی ایک دوسرے کو ملامت کرتے ہیں۔ ملامت یہ کرتے ہیں کہ بعض یہودی مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے تورات کے وہ حصے ان کو بتا دیا کرتے تھے جن میں نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی کی گئی ہے، بشارتیں دی گئی ہیں۔ وہ تورات کے حصے ان کو سنا دیتے تھے کہ دیکھو یہ تو ہماری تورات میں پہلے سے لکھا ہوا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ان کی علامتیں یہ ہوں گی۔ تو جو لوگ یہ بتا دیتے تھے مسلمانوں کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے، ان سے دوسرے یہودی خطاب کر کے یہ کہتے تھے کہ کیا تم ان مسلمانوں کو وہ باتیں بتاتے ہو جو اللہ تعالیٰ نے تم پر کھولی ہیں، بما فتح اللہ علیکم، جو تم پر کھولی ہیں، یعنی جو باتیں تمہارے سامنے اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہیں تورات میں، وہ تم ان کو بتا دیتے ہو۔ لیحاجوکم بہ عند ربکم، تاکہ یہ مسلمان، اس کا انجام یہ ہوگا کہ جب تم ان کو یہ باتیں بتاؤ گے تو یہ مسلمان تمہارے پروردگار کے پاس جا کر انہیں تمہارے خلاف دلیل کے طور پر پیش کریں گے اور کہیں گے کہ دیکھو یہ ہمیں خود ان یہودیوں نے بتایا تھا کہ تورات کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئی موجود ہے، اس کے باوجود یہ لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لاتے، تو یہ وہاں جا کر دلیل کے طور پر تمہارے پیش کریں گے کہ ہم سے خود انہوں نے کہا تھا، اس کے باوجود یہ ایمان نہیں لاتے۔ افلا تعقلون، تو کیا تم اتنی سمجھ نہیں رکھتے کہ مسلمانوں کو ایسی باتیں نہیں بتانی چاہیے؟ اب یہ ان کی حماقت تھی کہ گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کو پتہ نہیں ہے کہ تورات میں کیا لکھا ہوا ہے اور یہ لوگ زبان سے کیا کہہ رہے ہیں اور ان کے دل میں کیا ہے۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولا یعلمون، کیا یہ لوگ یہ نہیں جانتے ان اللہ یعلم ما یسرون وما یعلنون، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان ساری باتوں کا خوب علم ہے جو وہ چھپاتے ہیں، ما یسرون جو وہ چھپاتے ہیں، وما یعلنون اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں۔ لہٰذا ان کے ظاہر کرنے اور چھپانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کا سارا حال معلوم ہے اور اس کے نتیجے میں ان کو جو کچھ سزا ملنی ہے وہ مل کر رہے گی۔ یہ تو ذکر تھا یہودیوں کے اس گروہ کا جو تورات کے عالم تھے۔ آگے اس گروہ کا ذکر ہے کہ جو خود عالم نہیں تھے لیکن ان عالموں کے کہنے سے وہ دل میں یہ آرزویں چھپائے بیٹھے تھے کہ بس ہم ہی اللہ تعالیٰ کے منتخب بندے ہیں اور ہمارے سوا کوئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا محبوب نہیں ہے اور ہم ہی کو جنت ملنے والی ہے۔ ان کا ذکر کرتے ہوئے فرمائے وَمِنْهُمْ أُمِّيُّونَ، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ان پڑھ ہیں،
لا یعلمون الکتاب، جو کتاب یعنی تورات کا علم تو رکھتے نہیں، الا امانیہ، البتہ کچھ آرزوئیں ہیں جو انہوں نے پکا رکھی ہیں، اور ان کا کام یہ ہے کہ وَإِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، ان کا کام بس یہ ہے کہ وہم و گمان باندھتے رہتے ہیں، یعنی یہ وہم اور یہ گمان کہ بس ہم ہی کو اللہ تبارک و تعالی جنت عطا فرمائیں گے، ہمارے سوا کسی اور کو نہیں ملے گی۔ تو آگے اللہ تبارک و تعالی دونوں گروہوں کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ ان کا انجام کیا ہونے والا ہے۔ فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ بِأَيْدِيهِمْ، پس تباہی ہے ان لوگوں کے لیے جو اپنے ہاتھوں سے کوئی تحریر لکھتے ہیں، ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ اللَّهِ، پھر کہتے ہیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لِيَشْتَرُوا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا، تاکہ اس کے ذریعے تھوڑی سی آمدنی کما لیں۔ یہ ذکر ان یہودیوں کا ہے کہ جو عالم تھے اور لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے خود کتاب میں یعنی تورات میں اپنے ہاتھ سے تبدیلیاں کرتے تھے، اپنے ہاتھ سے لکھ کر کوئی جملہ بڑھا دیا اور کہا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اس میں اس بات کی صراحت ہے کہ تورات میں یہ لوگ صرف معنوی تحریف ہی نہیں کرتے تھے بلکہ لفظی تحریف بھی کرتے تھے، اپنی طرف سے جملے بنا کر ان کو تورات کی طرف منسوب کر دیا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے فرمایا کہ ان کے لیے تباہی ہے۔ تباہی کے لیے لفظ استعمال ہوا ہے فویلن، ویلن، ویل کے معنی عذاب کے بھی ہوتے ہیں، تباہی کے بھی ہوتے ہیں، افسوس کے بھی ہوتے ہیں۔ تو یہاں ان پر افسوس کا اظہار کیا جا رہا ہے ان کے اس عمل پر، اور ان کا انجام بتایا جا رہا ہے کہ ان کو بہت سخت عذاب ہوگا اور تباہی ہوگی۔ پھر آگے فرمایا فَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِمْ وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، تباہی ہے ان کے لیے اس تحریر کی وجہ سے بھی جو ان کے ہاتھوں نے لکھی ہے، اور وَوَيْلٌ لَّهُم مِّمَّا يَكْسِبُونَ، اور تباہی ہے ان پر اس آمدنی کی وجہ سے بھی جو وہ کماتے ہیں۔ یعنی ایک تو قرآن کریم یا اللہ تعالیٰ کی کسی کتاب کے اندر کوئی ادنا تبدیلی جان بوجھ کر کرنا، یہ بذات خود ایک بہت بڑا عظیم گناہ ہے جس کا نتیجہ بہت بڑی تباہی کی صورت میں نکلنے والا ہے۔ تو یہ تورات کے اندر جو جانتے بوجھتے تبدیلی کرتے ہیں تو ایک تو تباہی ان کے لیے اس وجہ سے ہے، دوسرے یہ کہ اس تبدیلی کے نتیجے میں وہ آمدنی کماتے ہیں، یعنی رشوت لے کر بعض اوقات تورات میں تبدیلیاں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے ناجائز آمدنی کماتے ہیں۔ تو ناجائز آمدنی کا کمانا یہ بذات خود ایک بہت بڑا جرم ہے، اور یہ بھی ان کو تباہی کی طرف لے جانے والا ہے۔ اور آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس چیز کی وضاحت فرمائی ہے کہ جو پیچھے کہا گیا تھا کہ انہوں نے تورات کو ایک آرزو باندھنے کا ذریعہ بنا رکھا ہے، انہوں نے آرزویں باندھ رکھی ہیں۔ یہ ان لوگوں کا ذکر ہے کہ جو کتاب کا علم تو رکھتے نہیں تھے، لیکن انہوں نے اپنے علماء کے کہنے کی وجہ سے کچھ تمنائیں باندھی ہوئی تھیں، آرزویں باندھی ہوئی تھیں۔ تو وہ آرزویں کیا تھیں اس کا ذکر اگلی آیت میں فرمایا، وَقَالُوا لَن تَمَسَّنَا النَّارُ إِلَّا أَيَّامًا مَّعْدُودَةً، انہوں نے یہ بات کہی ہے کہ ہمیں گنتی کے چند دنوں کے علاوہ آگ ہرگز نہیں چھوئے گی۔ مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ہم تو اللہ تعالیٰ کے محبوب بندے ہیں، لاڈلے بیٹے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، لہٰذا ہم دنیا میں کچھ بھی کرتے رہیں تو اول تو ہم جہنم میں جائیں گے نہیں، اور اگر بہت ہی بدعمالیاں ہوئیں اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دوزخ میں داخل کیا تو بھی کچھ دن وہاں رہیں گے، اور اس کے بعد پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ جنت کے باسی بن جائیں گے۔ یہ آرزویں انہوں نے باندھ رکھی تھیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس پر تبصرہ کرتے ہوئے فرماتے ہیں، قل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے کہ آپ ان سے کہہ دیجئے، اتخذتم عند اللہ عہدا، کہ کیا تم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی عہد لے رکھا ہے، فلن یخلف اللہ عہدہ، جس کی بنا پر وہ اپنے عہد کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا۔ کیا اللہ تعالیٰ نے کوئی تم سے یہ وعدہ کیا ہے، کوئی عہد دیا ہے کہ ہم تمہیں کبھی بھی دوزخ میں داخل نہیں کریں گے اور ہمیشہ ہمیشہ جنت میں رکھیں گے؟ کیا ایسا کوئی عہد ہے؟
ظاہر ہے کہ ایسا کوئی عہد موجود نہیں تھا. یا ام تقولون علی اللہ ما لا تعلمون، یا پھر تم اللہ تعالیٰ کے ذمے وہ بات لگا رہے ہو جس کا تمہیں کچھ پتہ نہیں. اب آگے حقیقت اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں، بلا، تم جو کہہ رہے ہو کہ ہمیں آگ نہیں چھوئے گی مگر چند دنوں کے لیے، تو کیوں نہیں چھوئے گی؟ من کسب سیئۃ، اللہ تعالیٰ کا عدل و انصاف کا قانون یہ ہے کہ جو لوگ بھی بدی کماتے ہیں، جو لوگ بھی کوئی برائی کماتے ہیں، وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِیئَتُهُ، اور ان کی بدی انہیں گھیر لیتی ہے. کیا معنی کہ ایک تو بدی آدمی اس طرح بھی کرتا ہے کہ ایمان تو لے آیا ہے اور مومن ہونے کے لیے جو شرائط ہیں اس نے پوری کر دی ہیں، پھر بھی اس سے کوئی غلطی ہو گئی تو یہ بدی تو بے شک ہوئی، لیکن بدی نے اسے گھیرا نہیں. لیکن ایک صورت یہ ہے کہ آدمی اللہ تعالیٰ کے اوپر یا اللہ تعالیٰ کی کتاب پر یا اللہ تعالیٰ کے رسولوں پر یا ضروری معتقدات پر ایمان نہ لائے اور اس سے انکار کرے، کفر کا راستہ اختیار کرے، تو اس وقت بدی اس کو گھیر لیتی ہے. بدی کے گھیرنے کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ پورا بدی کا پلندہ بن گیا. تو جس کو بدی گھیر لیتی ہے فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ، تو ایسے لوگ ہی دوزخ کے باسی ہیں. دوزخ کے باسی ہیں یعنی دوزخ کے رہنے والے ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ اس دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. اور دوسری طرف والذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں، اولئک اصحاب الجنہ، تو وہ جنت کے باسی ہیں. ہم فیہا خالدون، وہ ہمیشہ اس جنت میں رہیں گے. تو بتلایا یہ کہ ایسا نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی خاص نسل کو یا کسی خاص قوم کے لوگوں کو منتخب کر لیا ہو کہ بس یہ ہمارے چہیتے ہیں، ہمارے لاڈلے ہیں، اور یہ دنیا میں جو کچھ بھی کرتے رہیں، ایمان لائیں یا نہ لائیں، اچھے عمل کریں یا نہ کریں، گناہوں کا ارتکاب کریں، نافرمانیاں کریں، پھر بھی چونکہ ہمارے چہیتے اور لاڈلے بیٹے ہیں اس واسطے ہم ان کو ضرور جنت میں داخل کریں گے. یہ محض ایک گمان ہے، محض ایک آرزو ہے، حقیقت سے اس کا کوئی تعلق نہیں. اللہ تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ آدمی کسی بھی رنگ و نسل سے تعلق رکھتا ہو، کسی قوم سے تعلق رکھتا ہو، اصل دار و مدار اس کے عقیدے اور اس کے عمل کا ہے. اگر اس کا عقیدہ درست ہے اور عمل صحیح ہے تو وہ انشاءاللہ جنت میں جائے گا، اور اگر اس کے عقیدے میں خرابی ہے اور وہ ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کرتا تو وہ جہنمی اور دوزخی ہے. اور اگر کوئی شخص ایمان تو لے آیا ہے اور پھر کسی بدی کا ارتکاب کرتا ہے تو اس بدی کے ارتکاب کی حد تک اس کو سزا ملے گی، لیکن وہ ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے، اور اسی قانون کا اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ذکر فرمایا ہے.